بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 57، 58 اور 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وظللنا عليكم الغمام، تو پھر ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، وانزلنا عليكم المن والسلوى، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ کلو، کھاؤ تم، من طیبات ما رزقناکم، ان پکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، ولیکن کانوا، نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی یظلمون، ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، راغداً، وافر مقدار میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور اس دروازے سے داخل ہو، سجداً، سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جملہ بولنا حِطَّةٌ، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے ہمیں، نغفر لکم خطایاکم، وہ تمہارے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہارے گناہ، وسنزید المحسنین، اور ہم وسنزید المحسن، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم جلد ہی انہیں زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، سو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا، اس بات کو، غیر الذی، علاوہ اس بات کے، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً، بیماری، من السماء، آسمان سے، تو بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو وظللنا علیکم الغمام، پیچھے بات ہو چکی ساری، یہاں ایک نئی بات بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس واقعے کی تفصیل جو ہے نا، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے نا فرعونیوں کے پاس سے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا قوم کو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، یہ ایک بستی ہے، اس بستی میں تم نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں ایک سخت قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ نکل جائیں، وہاں تو ایک سخت قوم رہتی ہے، ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے، ہاں البتہ اگر وہ نکل جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم چلے جائیں گے، وہ خود بخود چلے جائیں، ہم وہاں ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، دو لوگ بڑے سیانے تھے ان میں سے، انہوں نے کہا بھی اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، تمہارا کام ہے وہاں داخل ہونا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم وہاں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دے گا۔ تو دو لوگوں نے سمجھایا بھی کہ تمہارا کام محض داخل ہونا ہے، لڑنا نہیں، داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، کہنے لگے بھی نہیں بھی ہم نہیں جائیں گے، تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کر لڑیں۔ تو بہرحال اس سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، یہ بیت المقدس کا علاقہ ان کے لیے 40 سال تک حرام قرار دیا، یعنی 40 سال اب یہ وہاں پہ نہیں جائیں گے، 40 سال کے لیے ان کو میدان تی میں رہنا پڑا، میدان تی ایک کھلا میدان تھا، وہاں پر یہ رہے تھے۔ یہ 40 سال کا عرصہ اس لیے تھا تاکہ 40 سالوں میں نئی نسل جو ہے وہ اب ہو جائے، یعنی یہ پرانے جو ہے نا غلامانہ سوچ والے لوگ، جس طرح پچھلے درس میں ہم نے پڑھا
غلامانہ سوچ والے لوگ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، نئے لوگ آ جائیں گے، تو نئے لوگ، نئی نسل جہادی تربیت ہوگی اور وہ لوگ جہاد کریں گے اور بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی، یہ لوگ ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہارون علیہ السلام کے بعد، جب یوشع بن نون کی زیر قیادت نئی نسل نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو بہرحال پھر میدان تیم میں یہ 40 سال رہے، وہاں پہ نہ سایہ تھا، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من سلوہ اتار دیا۔ یہ من اور سلوہ ان کو ملا۔ من یہ کھمبی ہوتی ہے، یہ خود بخود زمین سے اگاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے بعض چیزیں خود بخود نکل آتی ہیں نا، تو یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھمبی، ہمارے ہاں بھی یہ جو کھمبی ہے، فرمایا المن، من میں سے ہے، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو من سے مراد ایسی چیزیں جو بارش کی وجہ سے خود بخود نکل آتی ہیں، تو یہ خاص غذا ہوتی تھی من، وہ وہاں پہ خود بخود زمین سے جو ہے وہ باہر نکل آتی تھی۔ تو بہرحال جو سلوہ ہوتا ہے یہ بٹیر نما ایک چیز ہوتی ہے، تو یہ خود بخود ایک پرندہ ہوتا تھا جو ان کے پاس جو ہے وہ آ جاتا تھا، جس کو یہ آسانی سے پکڑ کر بھون کر جو ہے وہ کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ من اور سلوہ کس لیے آیا؟ کہ تم شکر ادا کرو۔ تو بہرحال فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہاں ہم ظلم نہیں کریں گے، تم نے خود ظلم کرنا اپنے آپ پہ۔ تو ہوا کیا، ان کو منع کیا گیا تھا کہ من سلوہ تم نے، ظلم کیا تھا؟ ظلم یہ تھا کہ تم شکر ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ شکر بھی ادا نہیں کیا۔ پھر انہیں کہا گیا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، انہوں نے ذخیرہ اندوزی بھی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذخیرہ اندوزی سب سے پہلے اس قوم نے کی ہے۔ فرمایا اگر یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو آج تک کوئی چیز باسی نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل نے ذخیرہ اندوزی کی جس کی وجہ سے چیزیں باسی ہونا شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو گوشت تمہارا کبھی بھی باسی نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ وہ قوم تھی جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر 40 سال کا عرصہ گزر گیا، نئی قوم آئی، نئی نسل آئی، انہوں نے ان سے کہا گیا یہ شہر فتح کر لو، انہوں نے شہر فتح کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب تم نے کیا کرنا ہے، شہر فتح ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، جب تم نے اس شہر میں داخل ہونا ہے نا، تو سجدے کی حالت میں، جھکتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ وَكُلُوا حِطَّةٌ، اور یہ جملہ بولنا حِطّہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، یہ جملہ بولتے ہوئے اس شہر کے اندر جو ہے وہ تم نے داخل ہو جانا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ حکم تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا پیغمبر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ تو استغفار کا حکم نبی علیہ السلام کو بھی تھا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا تھا آپ نے وہاں پہ نوافل پڑھے تھے، اور ایک حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے وہاں پہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 8 رکعت نوافل پڑھے تھے۔ تو اگر انسان کو کوئی خوشی ملے، نعمت ملے تو سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو انہیں بھی کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو انہیں بات کہی گئی تھی انہوں نے اس بات کو بدل دیا، اور انہیں تو کہا گیا تھا کہ تم نے حطۃ کہنا ہے، لیکن انہوں نے حطۃ نہیں کہا، بلکہ کیا کیا، حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہا گیا تھا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے سجدے کی حالت میں، تو لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ ایک تو تھا نا بھی جھک کر جانا ہے اور معافی مانگنی ہے، نہ وہ جھکے نہ انہوں نے معافی مانگی، بلکہ حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی سرینوں کے بل گھسڑ کر، یعنی اس طرح اوپر ہو کے سرینوں کے بل گھسڑ کر وہ اس علاقے میں جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا وقال، کہنا تھا حطۃ لیکن کہا دیا حبۃ، انہیں کہا گیا معافی مانگو، کہنے لگے ہمیں تو دانا چاہیے، حبۃ کہتے ہیں گندم کے دانے کو۔ تو ایک تو اکڑ کے گئے، سرینوں کے بل گھسڑ کر گئے، اور دوسرا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ دانا مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا، ظلم تم نے خود اپنے آپ پر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی وافر، پیچھے آیا نا کہ اس شہر میں وافر مقدار میں راغدہ، وافر جا کر کھاؤ، لیکن ان کے اس جرم کی وجہ سے کیا ہوا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب نازل کیا، اور عذاب کیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء، آسمان سے وبا آئی تھی، تو طاعون کی وبا پھر ان پر پھیل گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا طاعون یہ وہ سزا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا تھا۔ تو رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء سے مراد
طاعون کی بیماری جس میں بنی اسرائیلی سارے کے سارے پھر وہ تباہ ہو گئے تھے۔ تو رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطاعون رجس ارسل الى طائفة من بنی اسرائیل، طاعون یہ وہ بیماری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا تھا۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام بہت سارے کیے ہیں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نعمت کرتا تھا یہ آگے سے کوئی نہ کوئی گناہ کر لیتے تھے، جرم کر لیتے تھے، شکر ادا نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نعمت جو ہے وہ چھن جاتی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کرے، احسان کرے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کی نعمتیں جو ہیں وہ چھن گئی تھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔